پہلی بات یہ ہے کہ جیسی یہ ٹریٹی یعنی جو معاہدہ سنتاز معاہدہ جیسے یہ معطل ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف انڈیا کے حق میں نہیں ہوگا، پاکستان کے حق میں بھی ہوگا۔ تو بقیہ تین دریا جو بیاس، ستلج اور راوی جو ہے انڈیا کے پاس تھا، پاکستان کو اس کے لیے لڑے گا یا نہیں لڑے گا؟ دوسری بات یہ کہ جن دریاؤں پر تم نے رولر بیرنجز اور ڈیم بنا رکھے ہیں، پاکستان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ تمہارے ڈیموں کو اس لیے جب لڑائی ہے تو صحیح طرح ہونی چاہیے۔ ایک تو بات یہ کہ پاکستان بھی کھلا ہو جائے گا اور پھر پاکستان بھی جواب دینے کا ہے، مشکلات ہونی ہے، جنگوں میں جواب نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر جنگ ہو جائے گا تو پلٹ کر بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بڑی اچھی بات لگی، پاکستان نے ابھی جو مختلف نہریں بنانے کے لیے جو مشرقی کی تھی کہ جناب ہم نہریں بنائیں گے، نہریں نکالیں گے چوہستان کو سیراب کرنے کے لیے، وہ سلسلہ ہو گیا اور جانا چاہیے، کیونکہ اگر دریا سندھ میں ویسے پانی نہیں ہے، اگر مزید نہریں نکال دو تو سندھ میں ہم دیکھتے ہیں خاک ہو رہی ہوتی ہے، ہم پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں، تو پھر پانی کہاں سے آئے گا؟ جب تک اتفاق دلائی نہ ہو جائے تو آپ کیا کریں، وہ ساری مشینریاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد گندے نالے، بڑے بڑے نالے جن کا نالوں کا پانی پاکستان کے دریاؤں میں آ رہا ہے، وہاں پر بڑی بڑی دیواریں بنا دیں۔ تم نے کیا لوگوں کا ہم بتائیں گے تمہارا فضلہ گندگی تو ہم لوگ مدد کر دیں گے، کیونکہ ہم تو اگر ہمارے بچوں کے یا کسی چیز کا پیشاب لگ جائے تو ہم پاک پانی سے بات کرتے ہیں، یہ معمول پاک جگہ اپنے گائےوں کے موتر سے کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ بدنصیب کون کرتی ہے؟ تو سب سے پہلے پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن پاکستان نے جو کام کیا وہ بھی بڑے مزے کا کام ہے۔ ہمیں اپنے فوج کی جو ہے وہ تائید کرنی چاہیے کہ اگلے دن پاکستان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے وہ جہاز آپ ہمارے اوپر سے اڑا کر جاتے ہیں، نقصان پاکستان کا بھی ہوتا ہے، ہر جہاز تک کوئی کرایہ ملتا ہے نا ایئر ٹائم کا، وہ برداشت کیا پاکستان نے، ایک طرف مت دیکھیے، ان کا نقصان کتنا ہے یہ سوچیے کہ ان کے 6 یا 7 ایئر لائن جب گزرتی ہیں پاکستان کے فضائی حدود سے، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ پاکستان کا نقصان، لیکن اس سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ ان کا ہے، کیونکہ ان کے جہازوں کو 2 گھنٹے سے لے کر 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے تک جو ہے لمبی فلائٹ کرنی پڑ رہی ہے اور مختلف جگہوں پر فیولنگ کروانی پڑ رہی ہے۔ تو آپ سوچو ذرا کہ اگر کوئی شخص جنگ کرنے کی باتیں کرتا ہے تو اپنی عقل کو ساتھ لے کر بات کرنی چاہیے، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر مسلمان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل اپنے ذہن میں نشی فرما لیجیے، آج اگر میں اور آپ صبح سے سوتے ہیں کوئی پینک نہیں ہے، نہ ہم پیٹرول پمپوں کے لائن میں کھڑے ہیں، نہ راشن لینے کے لیے دکانوں پر کھڑے ہیں، نہ جناب گائے کا گوشت لینے کے لیے گوشت کی دکانوں پر کھڑے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے ہماری فوج اتنی کیپیبل ہے کہ جس نے اپنی ان سے کم طاقت ہونے کے باوجود بھی ان کو روک کر رکھا ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بڑی خوشحال ہے۔ عمومی طور پر فوج نے اس کو روکا ہے اور ہم سکون سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ہم کب جاگیں گے؟ یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کے پاس سے کچھ لوگ آتے ہیں، ایک تو اس نے اپنے الیکشن کو جیتنا اور دوسرا اس کے ذریعے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو توجہ فلسطین کی طرف ہو رہی تھی اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ڈائیورٹ کر کے فلسطین کے مسئلے کو دبا سکے۔ یہ دبانا نہیں ہے، لیکن جب کوئی قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ قوم جو لڑ رہی ہوتی ہے ان کو بھارت بنتی ہے، دنیا پر دباؤ پڑتا ہے اور پھر لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ آخر بتائیں نا، کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں ہے نا، آپ کو معلوم ہے دیگر یونیورسٹی کی بڑا غیر مسلم ہے، بہت سا کھیل نکل رہے ہیں، فرانس میں ڈنمارک نہ جانے کہاں نکل رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب ہے KFC کھانا ہم بند نہیں کرتے، میکڈونلڈ ہم بند نہیں کرتے، پیپسی پینا ہم بند نہیں کرتے، 7 up کے بغیر ہمارے جو لوگ کرتے نہیں ہیں، اور نہ جانے کیا اللہ بلا ہم کر رہے ہیں۔
بھائیو جو کر سکتے ہو وہ خود کرو، اس چڑیا کی طرح کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی آگ میں چونچوں سے پانی ڈالنا شروع کیا، تو کسی دوسری چڑیا نے پوچھا تھا بی بی تیرے ان پانیوں سے چونچوں کے پانی سے آگ میں کیا بولتے ہیں؟ کہنے لگی نہیں بولنا، مجھے پتا، پھر کیوں کرتے؟ اس لیے کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے والوں میں نام لکھے گا تو میرا نام لکھا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام دشمنوں میں لکھا ہوگا، تو اور اس سے صحیح کم از کم اللہ کے حضور میں اس لیے تو کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سستی بھی نہ کرو، تم غم بھی نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اپنے ایماندار ہونے کا، ایمان والے ہونے کا سبق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سے ہو۔